زارا کا طعنہ ایمان کے دل پہ لگتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ آج کے بعد میں اس گھر سے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب بندہ پوچھے کہ تم یہاں صرف کھانا تو نہیں کھا رہی، گھر کی ہر چیز ہی تمہارے استعمال میں ہے، اور اگر تم میں اتنی ہی خودداری ہے تو تم یہاں سے ٹنڈو آدم واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ بہرحال ایمان جب اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابو سے کہیں مجھے 10-20 ہزار بھیج دیں، تو اتفاق سے اس وقت ثاقب بھی ایمان کی ماں کے پاس موجود ہوتا ہے، جو ایک دفعہ پھر ایمان کی ماں کی منت سماجت کرنے آیا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان کا رشتہ کر دیا جائے، جبکہ ایمان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہارے ماموں ہی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ادھر آہت کو شک ہو جاتا ہے کہ ایمان نے گھر پہ کھانا پینا بند کر دیا ہے، تو وہ اسے ہوٹل لے کے جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کے اس سے بات کرتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے تو تمہیں اتنی دیر کے لیے بھوکا پیاسا نہیں دیکھا۔ تو ایمان بھی آہت سے کہہ دیتی ہے کہ آج سے پہلے مجھے کبھی کسی نے کھانے کا طعنہ بھی تو نہیں دیا۔ آہت کو شک ہوتا ہے کہ یقیناً زارا نے ہی کچھ کہا ہے، جس پہ ایمان آہت کو سب باتیں بتا دیتی ہے کہ زارا بھابھی نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں بلکہ میرا گھر ہے اور تم اس گھر کی ہر چیز استعمال کر رہی ہو۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چلو پڑھائی کے لیے یہاں رکنا تو مجبوری ہے، لیکن اس کے سوا اب میں اس گھر سے کوئی احسان نہیں لوں گی۔ دوسری طرف ایمان کا کزن ثاقب سوچتا ہے کہ اگر اس مشکل وقت میں ایمان کے کام آتا ہوں تو کیا پتہ ایمان کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ تبھی وہ ایمان کو ایزی پیسہ کے تھرو پیسے بھیج دیتا ہے اور ایمان آہت سے ہی وہ پیسے نکلوانے کا کہتی ہے۔ اب آہت پیسے تو نکلوا لاتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے ایمان کو اس کے کزن نے بھیجے ہیں، تو اب آہت کے دل میں ایمان کے کزن ثاقب کو لے کے شک تو ضرور آئے گا، کیونکہ زارا تو آہت کو بارہا بتا چکی ہے کہ ثاقب ایمان کا منگیتر ہے، اور ایمان کے فادر بتا کے گئے ہیں کہ جیسے ہی ایمان کی پڑھائی مکمل ہوگی اس کی اور ثاقب کی شادی کر دی جائے گی۔ دوسری طرف آہت کی ماں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ آہت کے باپ کو مرے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن آہت کو ذرا بھی افسوس نہیں، پتہ نہیں کن غلط حرکتوں میں پڑ چکا ہے اور اپنا روپیہ پیسہ غلط عورتوں پہ لٹاتا جا رہا ہے۔ کبھی جیولر سے بل آتا ہے تو کبھی آہت کے بیڈ سے لیڈیز ہیئر پن ملتی ہے۔ اب آہت نے جب کہا کہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں اور ایمان ہی میرے کمرے میں تھی، تو گھر میں جیسے ایک طرح سے ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ مسرت تو مسرت، لیلا کو بھی اس قدر غصہ آیا تھا، اور ادھر ایمان بھی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ آہت نے اسے یکدم اتنی آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا ہے۔ تب تو آہت نے یہ کہہ کے بات مذاق میں اڑا دی کہ میں تو صرف آپ لوگوں کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، لیکن گھر کی ملازمہ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ایمان واقع ہی اس دن آہت کے کمرے میں تھی۔ ابھی تو اس نے یہ بات سب گھر والوں کو نہیں بتائی، لیکن جب وہ یہ بات لیلا یا مسرت کو اعتماد میں لے کے بتائے گی تو یقیناً ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے۔ ادھر تیمور جب اپنے چچا کا تمام بزنس وائنڈ اپ کرنے کے بعد ان کی قبر پہ جاتا ہے، تو بلال جو پہلے سے وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے موجود ہوتا ہے، تیمور تو جب بلال کو دیکھتا ہے اس کا موڈ سخت خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ تیمور تو بلال کو ایک نکما، نالائق اور جاہل انسان ہی سمجھتا ہے، اور تب سے تو اسے بلال سے شدید نفرت ہو چکی ہے جب سے ایمان نے بلال کا ساتھ دیا کہ بلال نے چوری نہیں کی۔ ادھر آہت جب ایمان کو گھر چھوڑنے آتا ہے تو سیدھا زارا کے کمرے میں جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایمان کو کھانے کا طعنہ دیں گی، اور آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اگر یہ بات میں تیمور بھائی کو بتا دوں تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے، اور آپ جو تیمور بھائی کی ایک نظر کرم کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، آپ کی یہ ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ آہت کا یہ طعنہ سن کے زارا کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اسے تو کہہ دیتی ہے کہ جاؤ میری بلا سے جس کو جا کے بتا دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل ہی دل میں خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ واقعی تیمور کو اگر یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا، اس لیے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس سے پہلے آہت تیمور سے کچھ کہے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا
کہ اس احد اور ایمان کا یہ سیکرٹ چکر سب کے سامنے کھل کے آئے اور ان کی سب کے سامنے اتنی انسلٹ ہو کہ ایمان کو دھکے مار کے اس گھر سے نکال باہر کیا جائے اور احد کا بھی اس گھر میں آنا جانا سختی سے بند کر دیا جائے۔ لیکن احد کے جانے کے بعد وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں خود ہی ایمان کو اس گھر سے نکالنے کا کچھ بندوبست کروں۔ تبھی وہ ایمان کے کمرے میں آتی ہے اور بڑے اخلاق سے ایمان سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم پیسوں کی بہت لالچی ہو، تمہیں یہ ساری فیسلٹیز، یہ بڑا سا گھر، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، تبھی تو اتنی ذلت کے بعد بھی تم اس گھر سے جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ تم مجھے بتا دو تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تم اس گھر سے بھی بڑا گھر ٹنڈو آدم میں بنا سکتی ہو، بس میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ ایمان تو زارا کی یہ بات سنتی ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ آخر زارا بھابھی مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہیں، مجھ سے اتنی نفرت کس لیے کرنے لگی ہیں؟ پہلے مجھے کھانے کا طعنہ دیا اور اب مجھے گھر سے ہی نکال باہر کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ ایمان کچھ خودداری دکھائے یا تو واقعی ہی ٹنڈو آدم واپس چلی جائے گی، جس پہ سب گھر والے کافی پریشان ہو جائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایمان نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ کے ٹنڈو آدم جانے کا فیصلہ کر لیا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان اپنے رہنے کا انتظام کسی گرلز ہاسٹل میں کر کے سب گھر والوں کو بتائے کہ اب میں یہاں نہیں بلکہ ہاسٹل میں رہ کے اپنی باقی کی پڑھائی مکمل کروں گی۔ اور دوسری طرف احد سوچے گا کہ کیوں نہ میں ایمان کو اپنے گھر میں رکھ لوں، بہانہ بھی اچھا ہے اور سارا الزام بھی زارا پہ آئے گا، جبکہ ایمان میرے گھر میں رہے گی تو اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوسری طرف تیمور کی ماں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً زارا نے ایمان سے کچھ ایسا کہا ہے کہ ایمان کچھ دنوں سے بہت بجھی اداس لگ رہی ہے، تو وہ لیلا کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گی تو لیلا کہے گی کہ زارا تو ہے ہی ایک نیگیٹو پرسن، بھائی جو لڑکی اپنے سگے بھائی کا ساتھ نہیں دے سکی وہ کسی اور کو خوش کیسے رکھ سکتی ہے؟ تو تائی لیلا سے کہتی ہے کہ تم 100% ٹھیک کہہ رہی ہو، اور یہاں پر تو میں ایمان کو شاباش دوں گی کیونکہ سچ کا ساتھ دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن طاقتور کے سامنے کمزور کے سچ کا ساتھ دینا خود کو بھی کمزور ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن ایمان نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں بلال کا ساتھ دیا، جبکہ زارا نے اسی لیے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بلال کی پوزیشن اس کے شوہر تیمور کے سامنے بہت کمزور ہے۔ تبھی تو ایمان میرے دل کے بہت قریب ہو گئی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی رشتے نبھانا بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اب ادھر بلال جب اپنے انٹرویو سے فارغ ہو کے آتا ہے تو اسے یک دم ایمان کا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں زارا نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں بیچاری ایمان کے ساتھ سب گھر والوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اب یہی جاننے کے لیے جب وہ ایمان کو کال کرتا ہے کہ آپ ٹھیک تو ہیں، تو ایمان زارا کا سارا غصہ اسی کے بھائی بلال پہ اتار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میری فکر کرنے کے لیے یہاں پہ احد اور تیمور بھائی موجود ہیں اور میرے لیے وہ دونوں ہی کافی ہیں۔ ادھر احد ایمان کے پاس آتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ زارا کو سب پتہ چل چکا ہے۔ ایمان تو پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا پتہ چل چکا ہے؟ تو احد کہتا ہے یہی کہ اس رات تم میرے کمرے میں تھی۔ اب اتفاق سے پیچھے سے آتا ہوا تیمور احد کی یہ بات سن لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب تیمور کے تن بدن میں تو آگ لگ جائے گی کیونکہ وہ تو ایمان کو ویسے بھی احد سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین ویسے کیا خیال ہے، کیا نقاب ڈرامے کی سٹوری انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے یا اس کو بہت لمبا کھینچ کے بور کیا جا رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔